ہم بھی مسائب بھی وہی پڑھ دیتے ہیں۔ پہلے سمجھ لیجئے ذرا سا کہ عباس کون ہے۔ دیکھیے مولا عارفان کے ایک بیٹے نہیں، آپ جانتے ہیں کئی بیٹے کربلا میں شہید ہوئے نا، خود جناب عباس کے بھائی جو دوسرے وہ بھی شہید ہوئے نا سب شہید۔ کیا بات ہے کہ مولا عارفان کو حسرت ہے کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو میری نیابت کرے، میرا نائب بنے، یعنی پہچان بن جائے۔ اور کیسی پہچان بنا؟ دیکھیے ایسی پہچان بنا عباس کہ اگر مطلقاً علمدار کہہ دیا جائے نا، خالی علمدار، معذرت دست بستہ مولا عارفان کی بارگاہ میں مولا خوش ہوں گے میری بات سے، مجھے یقین ہے۔ صرف علمدار کہوں نا، نہ علی کا خیال آتا ہے، نہ جعفر طیار کا خیال آئے گا، نہ جناب حمزہ کا۔ مطلق اگر کہہ دوں علمدار تو ہر ذہن میں ایک ہی نام آئے گا، عباس۔ عباس بس علی بھی چاہتے ہیں کہ ایسا بیٹا ایک ہو کہ اگر اس کا بابا پتھر پہ علم گاڑے تو کم سے کم وہ پانی پر تو علم گاڑے نا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، جب کہتا ہوں مجھے خود میری کیفیت ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے، کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا، اس کا نام ہے علی۔ جسے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ وہ عباس جس کی ماں جناب ام البنین نے سر قدم بعد میں رکھا، چوکھٹے فاطمہ پہ سر پہلے رکھا۔ اب میں مصائب کے باب میں دیکھیے لفظ بلفظ روایت نہیں پڑھتا، وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک اجازت ہے، اور جہاں تک میرے بزرگوں نے پڑھا، مجھے اپنے بزرگوں پر یقین ہے، وہ بہت احتیاط سے مصائب پڑھتے تھے میرے اجداد۔ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ لفظ بلفظ مصائب میں روایت میں نہیں پڑھ رہا، جہاں تک یہ مصائب اس میں بین ہے۔ کیا ہے؟ بین ہے، نوحہ ہے۔ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک جاتا ہوں۔ اصل واقعہ وہی ہوتا ہے، لیکن اب اپنے الفاظ میں بین کرنے کی جہاں تک اجازت ہے۔ آئیے آپ کو لے کر چلیں۔ کس ام البنین کا بیٹا ہے جس نے شیر میں، اپنے شیر میں غلامی حسین کھول کر پلا دی عباس کو؟ میں نے یہاں تک دیکھا ہے بعض جگہ کہ عباس نے نہ ماں کے آغوش میں آنکھیں کھولی تھی، نہ علی کی آغوش میں آنکھیں، بلکہ حسین کی آغوش میں جب آئے تھے جب آنکھ کھولی۔ اور اس کے لیے مجھے ایک اور بھی معید مل جاتا ہے، جب آپ کی شہادت، جب آپ گرے ہیں نا گھوڑے سے اور حسین نے اپنے زانوں پہ سنبھالا تھا، سر رکھا تھا، ہے نا، تو کیا خواہش کا اظہار کیا تھا عباس نے؟ مولا، ماں نے بتایا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھی، اب جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ آخری بار پھر آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس کیا امر مانے ہے؟ مولا، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے۔ اس لیے میں جملہ پڑھتا ہوں کہ عباس جب دنیا میں آئے تو حسین کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، بعض پڑھتے بھی ہیں کہ ثانیہ زہرا نے جب عباس جا رہے تھے عاشور کے دن کہا تھا کہ جب میں چھوٹی سی تھی اور مدینے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زینب کے سر سے چادر چھنے گی تو میں اپنے بھائی عباس کو دیکھ نہیں عزادارو، ثانیہ زہرا اور عباس کے سن و سال میں بہت فرق ہے، کم از کم 18 سال چھوٹے ہیں عباس، بہت کم کوئی روایت لائے گا تو 16-17 سال، ورنہ 20 سال تک کی۔ ثانیہ زہرا چھوٹی نہیں ہے، عباس چھوٹا سا ہے۔ عباس 5-6 سال کے، ثانیہ زہرا تو 22-23 سال کی ہوں گی اس وقت۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھر سے نکلتی تھی رات کی تاریکی میں بقی جانے کے لیے نا، تو سارے بھائی ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لیتے تھے ثانیہ زہرا کو، ان میں بھی چھوٹا سا عباس آگے ایک ننھی سی تلوار لے کر چلتا، پکارتا ہوا جاتا تھا، مدینے کے لوگوں اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، میری شہزادی
دختر رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہے یا روضہ رسول کی زیارت کے لیے، تو دیکھتی تھی ثانیہ زہرا فخر سے جس کا ایسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گئے۔ اور علی نے بھی کیسا تیار کیا ہے نا، وہ مناقشہ ایک ملتا ہے جناب عباس کے باب میں، ایک مناقشہ ملتا ہے کہ 12-13 سال کے ہیں ابھی، لیکن قد و قامت نکلتی ہوئی، جانتے ہیں آپ کہ جناب عباس علیہ السلام کی قد و قامت نکلتی، ساتھ لے کر آئے، جس باغ میں کام کرتے تھے نا علی، اس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، بیٹا دیکھو ہم جا رہے ہیں کسی کام سے، جب تک ہم نہ آ جائیں اس باغ سے کسی کو گزرنے نہ دینا، کسی اور راستے سے چلا جائے، یہاں سے مت جانے دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ جناب عباس خوش ہو گئے کہ بابا نے کوئی ذمہ داری دی ہے، آج میں پہرا دے رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، ایک سوار نمودار ہوا، ظاہر لباس بھی دوسرا، گھوڑا بھی دوسرا، تو اور چہرے پہ نقاب، پورا چہرہ ڈھانپا ہوا۔ آنے والے نے دیکھا اسی طرف آ رہا ہے تو دور سے کہا، عباس نے زور سے پکار کر کہا، بھائی اگر یہاں سے گزرنے کا ارادہ ہے تو ٹھہر جا، کہیں اور سے چلا جا، یہ راستہ بند ہے۔ وہ نہیں رکا آنے والا، عباس نے بھی 2-4 قدم آگے بڑھائے، بھائی ٹھہر جا، میں نے کہا نا ٹھہر جا، اس راستے سے نہیں جا سکتا، اگر جانا چاہتا ہے تو ٹھہر جا، پھر انتظار کر جب میرا بابا آ جائے پھر جانا، ورنہ کسی اور راستے سے۔ آنے والا تو جناب گھوڑا چڑھائے دے رہا ہے، پھر لجام فرس میں ہاتھ ڈالا عباس، سنا نہیں تو نے، میں نے تجھ سے کیا کہا، اگر یہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو تجھے میری تلوار سے گزرنا ہوگا۔ شمشیر بے نیام کر لی، آنے والے نے بھی شمشیر بے نیام کر لی گھوڑے سے اتر کے۔ عباس مسکرا کے کہا، ٹھہر جا، بے خبری میں نہیں لڑنا چاہتا، سن لے، میں شہ سوار عرب علی بن ابی طالب کا بیٹا عباس، سوچ سمجھ کے میرے مقابلے پر آنا، میں نے یہ فن شمشیر زنی اپنے بابا سے سیکھا ہے، حیدر کرار سے، فاتح خیبر کا بیٹا ہوں۔ ابھی تعارف کرا رہے تھے عباس، آنے والے نے حملہ بھی کر دیا، عباس نے جواب دینا شروع کیا، دونوں میں مناقشہ شروع ہوا، شمشیر زنی شروع ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں عباس کو اندازہ ہوا کہ آنے والا بھی کوئی کم ماہر نہیں، اور جب وقت گزرا تو سنیے عباس کے جملے سنیے، آنے والے سے کہتے، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، آخر تو ہے کون؟ اب تو میرے بازو شل ہونے لگے، تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا حیدر کرار چلاتا۔ بس آنے والے نے اس بچے کی یہ جملے سنے، تلوار پھینک دی، نقاب ہٹا دی، عباس کو سینے سے لگا کے کہا، عباس اب مجھے یقین ہو گیا تو کربلا میں میری نیابت کرے گا۔